ذوالفقار راحت صاحب کیا کہیں گے؟ مسلم امہ سر جوڑ کر بیٹھی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ریاستی حل ہو اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، تو کیا یہی ایک واحد حل ہے اور کیا اس کو اسرائیل تسلیم کرے گا؟ دیکھیں جی، اسرائیل تسلیم کرے یا نہ کرے، آج مسلم امہ نے ایک میسج دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایم بی ایس نے جس انداز میں بات کی ہے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ایران کے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا پوری طرح، اور انہوں نے کہا جی ایران کی خود مختاری پہ کسی طرح کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ لبنان پہ انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اس کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پوری دنیا کے مسلمان یہ سننا چاہتے تھے ایم بی ایس کے زبان سے، کیونکہ یہ ہمارا وہ مرکز ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہ جا کے جھکتے ہیں اور وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، تو وہاں سے جو آواز اٹھتی ہے اس کو پوری دنیا بڑے احترام کی نظر سے دیکھتی ہے۔ آج جو بات کی ہے وہاں پہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے، اس کے بعد جو مسلم امہ کی ایک لیڈرشپ کا ایک خلا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ پورا ہونے کی طرف ایک قدم اٹھا ہے۔ اگر وہ اسی سٹانس کے اوپر رہتے ہیں، مسلم امہ کی ترجمانی کرتے ہیں اور اسی طرح سٹانس رکھتے ہیں اور اسرائیل سے کسی طرح امپریس نہیں ہوتے، اور جس طرح لوگ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل نے سعودی عرب کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کر دی ہے، وہاں پہ پورا جو شہر آباد کیا جا رہا ہے اس پہ میجر انویسٹمنٹ اسرائیل کی ہے، تو آج انہوں نے ساری چیزوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ایک مسلم امہ کی بات کی ہے، فلسطین اتھارٹی کی بات کی ہے، فلسطین کے نہتے بچوں کی بات کی ہے اور وہاں پہ ظلم اور زیادتی کی بات کی ہے، اور اس کو میں ریلیٹ کروں گا صدر ٹرمپ کی کامیابی سے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جو بائیڈن کا جو نظام تھا، جو سسٹم تھا، جو ظلم کا ایک نظام جس کو وہ سپورٹ کر رہا تھا، جو دنیا کے اندر نفرت کے بیج بو رہا تھا، اور اس کے پیچھے ایک جنرل کریسی تھی، پوری ایک اسٹیبلشمنٹ تھی امریکن، اس نے آتے ہی ٹرمپ نے ایک میسج دے دیا۔ اس نے کہا کہ نو وار، اب اکنامک کے اندر مقابلہ ہوگا دنیا کے ساتھ، اور معیشت کے اندر ہوگا اور پیس ہوگا۔ اور میں یہ بھی خبر دیتا جاؤں کہ صدر ٹرمپ اور محمد بن سلمان یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگلا جو نوبل انعام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے لیے بھی لابنگ ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ان کا نام جائے اور وہ دنیا کے اندر پیس لانا چاہتے ہیں، اور یہ اس کی بیس انہوں نے رکھ دی ہے، اور یوکرین کے اندر بھی امن ہوگا، اور آگے جو جہاں جہاں بائیڈن نے یہ نفرت پھیلائی تھی یا امریکن اسٹیبلشمنٹ نے، وہ ساری چیزیں اب ریورس ہوں گی۔ آپ اندازہ کر لیں، آخری بات کہ اگر شہباز شریف صاحب بھی اتنے بولے تھے تو مطلب ہے کام چینج ہو گیا، اور